یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی کے بعد ناکامی اور ناکامی کے بعد کامیابی، یہ لکیریں کون سی ہوتی ہیں اور کس جگہ پر ہوتی ہیں، میں آپ کو بنا کر بتاؤں گا۔ تو آپ اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، اور خاص طور پر اپنے بہن و بھائیوں کے ہاتھ میں ان لکیروں کو تلاش کریں۔ اگر اس طرح کی لکیریں ہیں تو کامیابی کے بعد ناکامی والی پوزیشن کو ہی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ کس طرح کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے جو کچھ لوگوں نے کمنٹس وغیرہ بھیجے ہیں تو اس کا میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے جو بھیجا ہے وہ ہے خالد صاحب نے۔ آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو بآسانی پامسٹری سمجھ آتی ہے۔ خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد غلام مصطفیٰ نے سلام کہا ہے آپ کو۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس کے بعد آکاش نے گڈ کہا ہے۔ آکاش بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ارشاد بھائی نے آئی لو یو کہا ہے۔ آئی لو یو ٹو ارشاد بھائی۔ اس کے بعد صوبیہ خان نے کہا ہے کہ آپ دونوں ہاتھ سے جو سلام کرتے ہیں یہ نہ کریں، یہ تو ہم آپ کی محبت میں کرتے ہیں کہ دل و جان سے آپ کو سلام، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ نہ کریں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے اے خان نے، آپ اچھے انداز میں سمجھاتے ہیں جس سے بات بآسانی سمجھ آ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے اچھے اور اتنے پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور آپ کی جو آپ بات کرتے ہیں اس سے ہم بہت سی چیزیں نکالتے ہیں اور اس کو ہم ٹاپک بناتے ہیں۔ اور کچھ دوستوں نے کہا جی ہم نے ہاتھ بھیجنا ہے آپ کو، اس میں کوئی ایسی عجیب لکیریں ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو ہمارا جو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، اس نمبر پہ آپ جو نا وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان تصویروں کو بھیجیں اور بتائیں کیا اس میں، تو پھر اس پر بھی ہم ضرور انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ سوال جو بھی آپ کو کرنا ہو تو واٹس ایپ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں، لیکن جواب اس کا صرف اور صرف آپ کو بذریعہ یوٹیوب ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ جواب یوٹیوب کے ذریعے ملے گا۔ ہاں، اگر پورا ہاتھ دکھانا ہے کچھ ایسا تو اس کے لیے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی معلومات اگر آپ چاہیں تو معلومات آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ کامیابی کے بعد ناکامی اور ناکامی کے بعد کامیابی والی کون سی لکیریں ہاتھ میں ہوتی ہیں اور کس جگہ پہ ہوتی ہیں، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ان کو دیکھ لیجئے گا اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں۔ سب سے پہلے یہ جو میں بنا رہا ہوں یہ ہے زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے؟ یہ ہے زندگی کی لکیر۔ اس کے بعد یہ ہے دماغ کی لکیر۔ اس کے بعد یہ ہے دل کی لکیر، ٹھیک ہے؟ یہ ہے دل کی لکیر۔ اور یہ تینوں لکیروں کو آپ دیکھ لیں کس طرح کی لکیریں ہیں اور کیسی لکیریں ہیں، تو ان کو اپنے ہاتھ میں ضرور آپ تلاش کریں۔ اور دماغ کی لکیر اگر دوسری انگلی یعنی یہ پہلی ہے، دوسری انگلی کے نیچے اگر ٹوٹ رہی ہے اس طرح سے، یعنی یہ ٹوٹ رہی ہے، تو یہ سمجھیں کہ کسی دماغی حماقت کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مثال یعنی پاگل پن والی کچھ چیزیں آپ میں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پاگل پن والی کوئی چیزیں آپ میں آ سکتی ہیں اور وہ چیزیں آئیں گی، تو اس سے آپ نے ہوشیار۔ پھر ان کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے وہ کس طرح کی لکیر ہے اور وہ کس طرح چلتی ہے اور کیسے چلتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے کامیابی کی لکیر ان کے ہاتھ میں، اور اس کے بعد یہ لکیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اس طرح۔ یہ جنی بڑا اچھا ان کا کام چل رہا تھا، بڑا اچھا کاروبار تھا، بے حساب پیسہ تھا ان کے پاس، اچانک جنی یہ سلسلہ چل رہا تھا، اچانک صفر ہونا شروع، پھر گرے، یہ 3-4 پوزیشنوں میں جنی ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد یہ جو لکیر جو نہ چلی ہے، یہ اس طرف اس نے رخ کیا، یہاں آ کر یہ ختم ہوئی اور یہ پگلا گئے۔ اور ان سے جب میں نے سوال کیا کہ سارا کیا معاملہ، کیوں ایسا، تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنا سارا کاروبار بھتیجوں کو سکھا دیا، بھتیجے قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور میں کنگال ہو گیا، مجھے انہوں نے دھکے دے کے باہر نکال دیا، مجھے پاگل بنا دیا انہوں نے، کیسے ایسے۔ تو میں نے کہا آپ کا ایک وقت پھر آئے گا۔ تو کہنے لگے کب آئے گا؟ میں نے کہا یہ نہیں پتہ، لیکن آپ کا وقت آئے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر ایک بار پھر اٹھ رہی ہے، پھر ایک بار آپ کا نام ہوگا، پھر ایک بار آپ کو کامیابی ہوگی، اور پھر اگر کچھ دینا ہو تو میں اور زید جو ہم پروگرام کر رہے ہیں ہمیں دے دیجیے گا،
کیونکہ بھتیجا تو لے کے بھاگ جائیں گے لیکن ہم ساری عمر خدمت کریں گے، آپ ہمیں دے دیجیے گا۔ تو پیارے دوستو، ان لکیروں کو اپنے ہاتھ میں ضرور دیکھیے گا، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، عزیزوں کے ہاتھ میں، جاننے والوں کے ہاتھ میں، اور اس کے علاوہ اچھے اچھے کمنٹس بھی کیجیے گا تاکہ ہم ان کا جواب آپ کو دیں۔ تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ گل نے سوال کیا ہے مردان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی ارینج میرج ہوگی یا لو میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ عمیرہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میری نیکسٹ شادی کامیاب رہے گی یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی دوسری شادی کامیاب رہے گی اور بہتر بھی رہے گی آپ کے حق میں۔ نعمان نے سوال کیا کراچی سے کہ جس جاب کی میں کوشش کر رہا ہوں یا جس جاب کی میں نے اپلائی کیا ہو، کیا مجھے وہاں کچھ مل جائے گا یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے بالکل آپ تھوڑی کوشش اور کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، کیونکہ یہ نیا سال آپ کے لیے بہت برکت والا اور بہت اچھا سال ثابت ہوگا۔ اشفاق احمد سمریال سے سوال کرتے ہیں کہ میں 2 بار ملک سے باہر گیا ہوں، ناکام رہا ہوں، یہ بتائیں کہ اب اگر کوشش کروں تو کامیابی کے آثار ہیں یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کوشش کیجیے گا کہ 2022 کے 7ویں اور 8ویں مہینے میں جانے کی کوشش کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ موجودہ وقت جو نا وہ آپ کے لیے تھوڑا صحیح نہیں ہے۔ رینا نے سوال کیا تھلشاہ سے کہ میری طلاق ہونے والی ہے، یہ بتائیں کہ دوسری شادی میری کیسے رہے گی؟ اللہ کے فضل سے دوسری شادی آپ کی بہتر رہے گی اور کامیاب رہے گی۔ بہرحال کوشش کریں کہ یہ شادی نہ ٹوٹے تو بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے یہ معاملہ سدھر جائے اور بہتر ہو جائے۔ عائشہ نے سوال کیا لالا موسیٰ سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی خاص لکیر کے بارے میں بتائیں۔ خاص لکیر آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی لکیر لمبی ہے اور قسمت کی لکیر آپ کے ہاتھ میں اچھی ہے۔ سلمہ نے سوال کیا بلوچستان سے کہ میرے نصیب میں بیٹا ہے یا نہیں؟ میں اپنا اور اپنے شوہر کے ہاتھ کی فوٹو بھیج رہی ہوں، دیکھ کر بتائیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے بیٹے کی علامت موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کی 2 اولادیں انشاءاللہ ہوں گی اور وہ اولادیں بھی خوش بخت ہوں گی۔ علی رضا نے سوال کیا کیمپور سے کہ میں جتنی بار بھی کام شروع کیا اتنی بار ہی ناکام ہوا، یہ بتائیں کہ آگے مجھے کوئی کامیابی ملنے کے آثار ہیں کہ نہیں؟ پیارے دوست، گزشتہ سال جو تھے وہ آپ کے حساب سے بھاری تھے لکیروں کے حساب سے۔ بہرحال یہ جو نیا سال ہے یہ آپ کے لیے بہت بہتر اور بہت اچھا رہے گا۔ اس میں کام شروع کریں لیکن کوشش کریں کام 6 ماہ میں شروع کریں، یعنی 6ویں ماہ میں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ فاروق نے سوال کیا کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ فاروق بھائی، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی ہے اور قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے، انشاءاللہ العزیز جلد نئے سال کے 5ویں 6 مہینے میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ فرح جان نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب تک ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگی اور شادی کے بعد کا وقت جو ہے انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا، لیکن کوشش کریں کہ بہت زیادہ فضول سوچوں کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دیں، اس کی وجہ سے آپ کی یادداشت کمزور ہونے کے چانس ہیں۔ ساجدہ نے سوال کیا خانپور سے کہ گورنمنٹ جاب کے بارے میں بتائیں اور لک کے بارے میں بتائیں۔ لک آپ کی ماشاءاللہ سے اچھی ہے اور گورنمنٹ جاب کے چانس جو نا بہت زیادہ کم نظر آتے ہیں۔ بہرحال کوشش جاری رکھیں، کامیابی دینے والا میرا اللہ ہے۔ قمر علی نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ میرے ہاتھ میں ابھارے زوروں پر جو سیدھی لکیریں ہیں ان کا کیا مطلب ہے؟ سیدھی لکیروں کا مطلب پیارے دوست یہ ہوتا ہے کہ یہ تاثراتی لکیریں ہوتی ہیں اور پریشانی کی لکیریں ہوتی ہیں، اور یہ زیادہ تر لکیریں جو نا اپنوں کی پیدا کی ہوئی پریشانی ہوتی ہے، قریبی حلقے کی پیدا کی ہوئی پریشانیوں کی لکیر ہوتی ہے۔ کائنات نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میں آگے جا کے کچھ بن سکتے ہیں یا نہیں؟ کائنات بیٹا، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ بہت کامیاب ہوں گی اور بڑا نام آپ کا ہوگا۔ بہرحال بیٹا کوشش کیا کرو جتنا ہو سکے، سورہ کوثر جو نا اس کو پابندی سے پڑھتی رہا کرو، آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوگا اور جو آپ چاہیں گی انشاءاللہ وہ خواہش پوری ہوگی۔ اور سورہ کوثر جو ہے نا 100 دانے والی تسبیح جو ہے اس کا روز کا اپنا معمول بنا لیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور 100 بار یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ جو خواہش جو تمنا کریں گے اللہ کے فضل سے پوری ہوگی۔ اقرا بشیر نے سوال کیا مانسیرہ سے کہ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی ہے اور ٹیچر کے لیے اپلائی بھی کیا ہے، اب آنے والے دنوں میں یہ بتائیں کہ مجھے اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں؟ پیاری گڑیا، انشاءاللہ العزیز آپ ضرور کامیاب ہوں گے، بہرحال آپ کو کوشش کرنا پڑے گی، کیونکہ آپ کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نظر بد جو ہے نا اس کا بہت زیادہ اثر آپ کے اوپر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات میں ٹھہراؤ آتا ہے، ورنہ اللہ کے فضل سے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے۔
آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے، زندگی کی لکیر بھی اچھی ہے اور دل کی لکیر بھی بہت زیادہ اچھی ہے۔ سیفورہ ابراہیم نے سوال کیا گلگت سے کہ میرے فیوچر کے بارے میں بتائیں۔ فیوچر کے بارے میں یہ ہے کہ آنے والا جو وقت ہے اللہ کے فضل سے اس میں 2 بڑے چانس ملنے کا امکان ہے، لیکن کوشش کریں کہ دل کا حال کسی کو نہ دیا کریں اور اندھا اعتماد نہ کیا کریں۔ آپ کے معاملات اکثر جو ہے نا وہ اس وجہ سے رک جاتے ہیں، ورنہ اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور دیگر لکیریں بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیریں۔ فیصل نے سوال کیا لاہور سے کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں کامیابی نہیں ہوتی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب بریانی کا کام شروع کیا ہے، یہ بتائیں کہ اس میں کامیابی ہے یا نہیں۔ پیارے دوست، اس میں بہت زیادہ کامیابی آپ کو ملے گی، بہت زیادہ کامیابی ملے گی۔ ایک تو آپ کوشش کرو سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی ان کا اپنی زندگی معمول بنا لو، انشاءاللہ العزیز مشکلیں آسان ہوں گی اور سارے معاملات حل ہوں گے انشاءاللہ اور بڑا نام ہوگا آپ کا۔ عائشہ نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کتنی ہے، 1 ہے 2 ہے، اور میری شادی کے بعد کی زندگی کیسے رہے گی؟ عائشہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے یہ کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے، جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور آخر میں یہ سمجھیں کہ 2 شاخہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک اور لکیر بھی موجود ہے، یعنی کہ شادی کی آپ کے ہاتھ میں 2 لکیریں ہیں اور اولادوں کی آپ کے ہاتھ میں 3 سے 4 لکیریں موجود ہیں۔ اور شادی کی لکیر جو ہے اس میں سلسلہ یہ ہے کہ شادی جب ہو جائے گی اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے علیحدگی ہوگی، پھر وہ معاملات بنیں گے، اس کے بعد پھر ایک بار ایسا ہوگا جس کے بعد یعنی شادی یہ کہ علیحدگی ہو جائے گی، اس کے بعد ایک اور شادی کی لکیر جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ پہ بن رہی ہے، جو کہ اچھی علامت ہے، اور جو پہلا سلسلہ ہوگا کوئی خاص اچھا نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔